نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى۔ پارہ 27 سورہ النجم رکوع 2 آیات نمبر 26 تا 31۔ آیت مذکورہ میں فرشتوں کی عظمت اور علوی شان کی طرف اشارہ ہے کہ فرشتے ہر وقت اللہ کی حکم کی تعمیل اور تقدیس میں لگے رہتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ لیکن فرشتوں کی شان یہ بھی ہے کہ فرشتے خود اہل شفاعت نہیں ہے الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر بعد اس کے کہ اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہے اجازت دے دے اور اللہ رب العالمین اس کی شفاعت کے لیے راضی ہو۔ ظاہر ہے کہ مخلوقات میں انسانوں میں سفارش کسی دباؤ کے تحت ہوتی ہے، مال و دولت، طاقت، حسب و نسب کے اساس پر ہوتی ہے، قرابت کی بنیاد پر ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین تو قوی العزیز ہے، اللہ کا حسب نسب نہیں ہے، اللہ رب العالمین توال و تناسل قرابت سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی سفارش کو مخلوق کے سفارش پر قیاس کرنا یقیناً قیاس مع الفارق ہے، خالق اور مخلوق کے مابین بہت فرق ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کسی دباؤ یا کسی مجبوری سے سفارش کی اجازت نہیں دے گا، بلکہ اپنے مرضی اور منشا کے مطابق اجازت دے گا۔ اور دنیا میں تو ان مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دیا تھا، جو یقیناً کفر ہے، طغیان ہے۔ اللہ کے لیے بیٹیاں وہ بدبخت لوگ تجویز کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پر ایمان کی وجہ سے کفر اختیار کیا ہے، کافر ہے، اور نیز اللہ کے لیے بیٹیاں بھی تجویز کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ضلالت کی اصل وجہ انکار آخرت ہے، آخرت سے بے فکری ہے، اور اسی اساس اور بنیاد پر بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں، ایسی خیالات جس کی کوئی بنیاد نہیں، ایسے تصورات پر چل رہے ہیں جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بے اصل خیالات امر حق کے اثبات میں ذرہ برابر بھی، ایک ذرہ بھی مفید نہیں ہے۔ فَكَمْ حَالِمٍ حُلْمَهُ سِرَّهُ فَكَمْ حَالِمٍ حُلْمَهُ سِرَّهُ وَأَدْرَكَهُ الرَّوْعُ لَمَّا انْتَبَهَ۔ پتصور میں زان بادشاہ کو چرا بیدار شو مفقر دا دنیا ما۔ ایک اہم بات کہ ظن عربی زبان میں مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ظن کا ایک معنی ہے بے اصل خیالات، اور سورہ نجم کی آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 28 میں ظن کا یہی معنی مراد ہے۔ اور یہ مشرکین مکہ کے بت پرستی کا سبب تھا۔ ظن کا دوسرا معنی یقین کا بالمقابل ہے، اور یقین اس علمی قطع کو کہا جاتا ہے جو مطابق للواقع ہو، جس میں کسی قسم کے شک شبہ نہ ہو، جیسا کہ قرآن کریم یا احادیث متواترہ سے حاصل شدہ علم کو علمی یقینی کہا جاتا ہے، اور اس علم کے مقابل کو ظن کہا جاتا ہے جو بے بنیاد تو نہیں ہے، یا بے بنیاد خیالات تو نہیں ہے، دلیل پر قائم ہے، لیکن دلیل ظنی ہے، قطعی دلیل نہیں ہے، جس میں قطع ظنی دلیل اس بنیاد پر ہے کہ اس میں احتمال شتہ ہوتے ہیں، دیگر احتمالات بھی ہوتے ہیں،
جیسا کہ عام روایات سے ثابت ہونے والے احکامات جو ہے وہ علم ظنی کی بنیاد پر ہوتے، لہذا قسم اول کے مسائل کو جو قرآن اور احادیث متواترہ سے ثابت ہو اس کو قطعیات کہتے ہیں، یقینیات کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم جو عام روایات سے ثابت ہو اس کو ظنیات کہا جاتا ہے، اور یہ ظن شریعت مطہرہ میں معتبر ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کے بہت زیادہ شواہد موجود ہے، اور پورے امت کے لیے، جمہور امت کے نزدیک یہ واجب العمل بھی ہے۔ سورہ نجم کی آیتوں سے آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 28 میں ظن سے جو مراد ہے وہ بے اصل خیالات اور بے بنیاد خیالات مراد ہے۔ ظن کے بھی بمعنی یقین بھی استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 44 میں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، الذین یظنون الذین یوقنون ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ لفظ ظن کا معنی اور مفہوم سیاق الکلام کے حوالے سے کریں گے، سیاق اور سباق کو دیکھ کر ظن کا ترجمہ کیا جائے گا۔ وعلی کل حال وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی کام نہیں آئے گی، شفاعتہم ان کی سفارش، شیئن کچھ بھی، الا من بعد مگر بعد اس کے، ایأذن اللہ کے حکم دے گا اللہ تعالی، لمن یشاء جس کے لیے چاہے، ویرضا پسند کرے، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ بے شک جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، لیسمون الملائکۃ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے، تسمیۃ الانثی عورتوں کے نام سے، وما لہم بہ من علم اور نہیں ہے ان کو اس کا کچھ علم، یتبعون وہ پیروی نہیں کرتے، الا الظن مگر صرف گمان کے، وان الظن اور بے شک صرف گمان، لا یغنی کام نہیں آئے گا، من الحق حق کے سامنے، شیئن کچھ بھی، فآرض پس آپ منہ پھیر لیجئے، امن تولا اس سے جو منہ موڑ لے، ان ذکرنا ہمارے ذکر سے، ولم یرد الا الحیات الدنیا اور نہیں چاہیے سوائے اس کو دنیا کی زندگانی، ذالک مبلغهم من العلم، فآرض امن تولا عن ذکرنا کل انشاءاللہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔